السلام علیکم ناظرین، میں ملا عمر مجاہد کے سلسلے کی دوسری قسط لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، میں اس قسط کی آغاز میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ملا عمر مجاہد کسی صحابی یا کسی پیغمبر کا نام نہیں ہے۔ اسامہ بن لادن یا کوئی بھی آپ کے پسندیدہ شخصیت جو ہے وہ کسی پیغمبر یا کسی صحابی اللہ یہ کہ کسی کوئی رجال غیب کا نام نہیں ہے۔ وہ ہمداری جیسے انسان تھے، اللہ نے ان کو توفیق دی، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا۔ جب ہم ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو صحابہ سے ملانے کی اور ان کو صحابی بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ پھر اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ہم ان کی شان گھٹاتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے۔ انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، کیوں نہیں ہوتی؟ کیا میں تو یہ کہتا ہوں صحابہ سے غلطیاں نہیں ہوئیں؟ ان کے درمیان کتنی بڑی جنگیں غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارا جتنا بھی مسلمانوں کا دور ہے، جب ہم غلطی کرتے ہیں اس سے سبق سیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ مرنے مرانے پہ تل جائیں اگر آپ کے مطلب کی کوئی بات نہ ہو۔ میں جو آپ کو یہ کہانی سنا رہا ہوں وہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ نوجوان نسل تک واقعات صحیح صورت میں پہنچ جائے، نتیجہ وہ خود اخذ کر لیں۔ اچھا، میں اس ملاقات کا ذکر کل کر رہا تھا تو ہماری DGI انہوں نے ملا عمر صاحب کو یہ بھی یاد دلایا کہ پاکستان سعودی عرب نے سچے دل سے سوویت یونین کے خلاف افغانستان کی مدد کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ہمدردانہ رائے یہ تھی کہ یا تو اسامہ کو افغانستان بدر کر دیا جائے یا ان کو آبائی وطن کے حوالے کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسامہ کے پاکستانی تنظیموں سے تعلقات ہمارے لیے باعث فکر ہیں۔ اسامہ سے علیحدہ ہونے کی صورت میں افغانستان کے لیے بہت سے ملکوں کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ ملا عمر مجاہد نے شہزادے اور ہمارے DG دونوں کو یہ کہہ کر حیرت زدہ کر دیا کہ انہوں نے سعودی عرب سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ یہ جنرل ناصر، اللہ ان کے درجات دین و دنیا میں بہت بلند کرے، آج کل آپ تبلیغی جماعت کے جو بزرگ ہیں ان میں شامل ہیں، وہ اس بات کے عینی شاہد ہیں کہ انہوں نے افغان مجاہدین کو خانہ کعبہ کے اندر اکٹھے کر کے ان سے حلف لیا تھا ایک، جس کی انہوں نے خانہ کعبہ سے باہر آ کے خلاف ورزی کر دی تھی۔ اب آپ کیا کہیں گے کہ جی یہ میں نے کو کفر بک دیا ہے؟ بھئی عمل انہوں نے کیا، میں نے تو آپ کو حقیقت بتایا۔ جس کو زیادہ تکلیف ہو وہ جائے مرکز میں رائے جا کے جنرل ناصر صاحب سے بات پوچھ لے اگر آپ کو بہت تحقیق کا شوق ہے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جب ملا عمر نے کہا کہ جی ملا عمر مجاہد نے یہ جنرل مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے DG اور شہزادے کو یہ کہا کہ حیرت زدہ کر دیا کہ انہوں نے تو سعودی عرب سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ وہ در حقیقت شہزادے کو دروغ گو کہہ رہے تھے۔ وہ اپنے ہی مسائل کا رونے لگے کہ ان کی حکومت تنہائی میں دباؤ میں ہے اور کوئی دوسرا ملک ان کو اسامہ کو پناہ نہیں دے گا۔ اسے ایران سے جو طالبان کے خلاف شمالی اتحاد کی مدد کر رہا تھا خطرہ تھا۔ انہوں نے شکایت کی کہ سعودی حکومت کو اپنے اس نازک موڑ پر ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن وہ اسامہ کی وجہ پہ ان پہ دباؤ میں اضافہ کر رہی تھی۔ شہزادہ ترکی الفیصل ابھی تک خاموش تھے، اب انہیں طیش آ گیا ہے۔ انہوں نے انگلی ملا عمر کی طرف اٹھائی۔ ملا عمر اپنے کونے میں موجود ان کے 20 کے قریب مسلح محافظوں کو اچھا نہ لگا۔ اچانک ملا عمر اٹھے اور غصے میں پیر پٹکتے کمرے سے چلے گئے۔ ان کا ایک محافظ ان کے پیچھے گیا۔ چند منٹ کے بعد ملا عمر کمرے میں واپس آئے تو ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، ان کی قمیض بھی پانی سے شرابور تھی۔ میں نے دوسرے کمرے میں اپنے سر پہ ٹھنڈا پانی ڈالا تاکہ میں ٹھنڈا ہو جاؤں۔ انہوں نے شہزادے سے کہا اگر آپ میرے مہمان نہ ہوتے تو میں آپ کے ساتھ بہت سخت رویہ اختیار کرتا۔ شہزادے کو اس بات کی خیر ظاہر غصہ آنا ایک نیچرل بات تھی، آخر ظاہر ہے انہوں نے اتنا ان کو ڈونیٹ کیا تھا، ان کی اتنی خدمت کی تھی، سارا خرچہ اٹھایا تھا، پیسہ دیا تھا، اسلحہ دیا تھا، سب کچھ کیا تھا۔ انہوں نے ملا عمر پر سعودی عوام، سعودی مذہبی علماء اور شاہی خاندان کو ہتک کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اب مزید بے عزتی برداشت نہیں کریں گے۔ اگر طالبان کبھی سعودی عرب کسی خراب ارادے سے آئے تو وہ ان سے مقابلہ کرنے والوں میں سب سے آگے ہوں گے، پھر وہ اٹھ کر
کھڑے ہوئے، والسلام کہا اور باہر نکل گئے۔ یہ ملا عمر اور سعودی عرب کے درمیان اختلاف کی پہلی بنیادی وجہ تھی۔ اس کے بعد کافی عرصے تک بلکہ آخر تک یہ اختلاف برقرار رہا۔ سعودی عرب نے ان کی امداد میں تو کبھی کمی نہیں کی، لیکن ان کو پھر وہ مقام کبھی نہ مل سکا سعودی عرب کے نزدیک جو کبھی ان کو دیا گیا تھا۔ اچھا جی، اب ہوا کیا، ملا عمر نے پوچھا کہ کیوں یہ غصے سے اٹھ گئے ہیں، تو ہمارے ڈی جی نے انہیں کہا کہ امیر صاحب یہ غصے میں تھے تو غالباً باہر چلے گئے ہیں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا جی، وہ اب صورتحال یہ ہے کہ فوجی جو ہوتا ہے نا، اس کا اپنا دماغ ہوتا ہے، وہ جتنا بھی دیندار ہو اس کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، اس کے مطابق سوچتا ہے۔ پاکستان انٹیلیجنس نے، آرمی نے اس وقت یہ سوچا تھا کہ ان سے نا ہم اب معاملات کو ذرا اپنے حساب کتاب سے ہی ڈیل کریں گے۔ اب پاکستان کے لیے مصیبت یہ تھی کہ دنیا کا کوئی ملک طالبان کو قبول نہیں کر رہا تھا، یعنی ان کا سفارت خانہ قائم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن پاکستان یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہم طالبان حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے کابل میں اپنا سفارت خانہ بند کر کے افغانستان کو صرف طالبان کے حوالے بھی نہیں کر سکتے تھے، طالبان نے ہمیں ایسے مواقع فراہم کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ ایک مرتبہ طالبان نے پاکستان کا سفارت خانہ نظر آتش کر دیا اور ہمارے سفیر کو اتنا مارا پیٹا کہ انہیں اسٹریچر پہ ڈال کے بذریعہ ہوائی جہاز پاکستان واپس لایا گیا۔ مجاہدین ان کا اپنا مزاج ہے، وہ اپنی ترنگ میں آئے تو انہوں نے کر دیا، یہ کوئی غلطی ہو گئی ہوگی سفیر صاحب سے۔ اچھا جی، تقریباً تمام دنیا طالبان کو تسلیم نہ کرنے، کابل میں سفارت خانہ نہ کھولنے کی اصل میں غلطی کی تھی۔ اگر وہ یہ جنرل مشرف لکھتے ہیں اپنی کتاب پاکستان فرسٹ میں کہ میں نے یہ بات صدر کلنٹن نے اس وقت سعودی عرب کے ولی عہد اور پھر بعد میں شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز المسعود اور متحدہ امارات کے شیخ زید بن سلطان نہان سے کہی تھی۔ ولی عہد شہزادہ عبداللہ ملا عمر پر بہت معترض تھے، انہوں نے اسے دروغگو کہا اور ہمیں ایک دروغگو کے ساتھ ہرگز شامل نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے پاکستان کو قریباً ڈانٹتے ہوئے کہا کہ مجھے جھوٹوں سے نفرت ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان کس پوزیشن سے گزر رہا ہے اور کن حالات میں اس نے یہ تعلق جو ہے وہ قائم رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیے، اپنی اپنی سوچ ہے۔ پاکستان میں معتدل مزاج علماء کرام بھی ہیں، سخت گیر بھی ہیں اور بہت نرم مزاج بھی ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ کنسنس ایک ڈیولپ ہو رہا تھا کہ ان کے جو جس طرح کا وہ اسلام کا چہرہ دنیا کے پیش کر رہے ہیں نا، اس کے بعد تو لوگوں کا ویسٹ کا اسلام کے متعلق نظریہ بدلنے لگا تھا، اور انہی دنوں میں کلیش آف سویلائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے نا یہ آیا تھا۔ اچھا جی، یہ جنرل مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد مجھے یقین تھا کہ طالبان اور افغانستان کے خلاف امریکہ کے غصے سے بچنے کا واحد راستہ کسی نہ کسی طرح اسامہ بن لادن اس کے ساتھیوں کا افغانستان سے نکل جانا ہے۔ میری سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ طالبان کے خلاف امریکہ کا حملہ پاکستان پر بھی بری طرح اثر انداز ہوگا، اور دیکھ لیں آپ نے ہوا۔ خیر 9/11 کے واقعے کا ملا عمر مجاہد طالبان پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے نتیجے میں اللہ کا قہر ہے، انہیں یقین تھا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اسامہ ایک فوق البشر ہے، ایسی صورت میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ملا عمر مجاہد کے ساتھ بات چیت کرنا کتنا مشکل تھا، اور ان کے اور پاکستانیوں کے خیالات میں کتنا تضاد تھا۔ ملا عمر مجاہد کا کہنا تھا کہ حق کی جنگ میں قتل و غارت کو قبول کرنا چاہیے۔ پاکستان کا نظریہ اس سے مختلف تھا، آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں۔ اچھا، یہ تمام تر سر توڑ کوششوں کے باوجود صدر بش کی جو مقررہ تاریخ 7 اکتوبر 2001 سے قبل ملا عمر کو اس بات پہ پاکستان آمادہ نہ کر سکا کہ اسامہ کو فی الوقت ملک سے نکال دے، اور ان کے ملا عمر کے اس مضبوط سٹینڈ میں کچھ پاکستانی علماء نے بھی ان کی خاصی
حمایت کی، مدد کی۔ ملا عمر دسمبر 2001 کے پہلے ہفتے میں ایک ہونڈا موٹر سائیکل پر فرار ہوئے اور روپوش ہو گئے۔ حملہ شروع ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ جاپان کے وزیر اعظم کوئز موئی نے جنرل مشرف سے ملا عمر کے بارے میں پوچھا تو جنرل نے انہیں کہا کہ وہ ایک ہونڈا موٹر سائیکل پر فرار ہوئے تھے اور مذاقاً کہا کہ ہونڈا کمپنی ایک بہت کامیاب اشتہاری مہم چلا سکتی ہے جس میں ملا عمر کو ہوا میں اڑتے ہوئے اور لباس اور داڑھی کے ساتھ ان کی بنائی ہونڈا موٹر سائیکل پر فرار ہوتے دکھایا جائے۔ اچھا جی، ملا عمر مجاہد اس کے بعد سے ان کی کوئی خبر نہیں۔ آپ دیکھیں کہ 1994 میں جب وہ اقتدار میں آئے تھے تب سے ملا عمر ایک مرتبہ بھی پاکستان نہیں آئے۔ اب ان حالات میں بھلا وہ ہمارے ملک میں مطلب انہوں نے کیا مداخلت کرنی تھی؟ یہ ہم نے جیلی مجلس شورا بنائی ہوئی تھی جو کوئٹے میں رہتے ہیں جی، اب وہ وہاں رہتے ہیں، وہاں بمباری ہو گئی، وہاں سے نکل گئے۔ وہ مجاہد آدمی تھا، اس نے ایک لمحے کے لیے میدان جنگ چھوڑا ہی نہیں۔ یہ میں بڑی آپ کی غلط فہمی دور کر رہا ہوں، مان لیجئے یہ بات کہ وہ عملی مجاہد تھا، کمانڈر تھا ملا عمر مجاہد۔ اس نے میدان جنگ نہیں چھوڑا، آخر تک نہیں چھوڑا، ان کی شہادت ہی وہیں پر ہوئی، پاکستان نہیں آئے۔ یہ میں بھی نہیں، یہ جنرل مشرف بھی بات یہ کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں۔ اچھا صاحب، دوسرے جو کردار جن کے ساتھ ان کی بڑی شہرت اور میں جس کو سمجھتا ہوں کہ کئی 2-3 مقامات ایسے نازک آئے جہاں اسامہ بن لادن نے تھوڑی سی سیاست کی اس مجاہد ملا عمر کے ساتھ، لیکن چونکہ یہ کمٹمنٹ والے آدمی تھے، ایک مخصوص پس منظر بھی رکھتے تھے، وہ آخری لمحات تک اپنی بات پہ قائم رہے۔ اچھا جی، 1982 میں ایک فلسطینی ڈاکٹر عبداللہ اعظم اور چند روحانی پیشواؤں نے پشاور میں مکتبہ الخدمت کے نام سے ایک تنظیم قائم کی۔ اسامہ بن لادن ان کے نائب تھے۔ یہ تنظیم مجاہدین کو مالی، مادی اور دوسری امداد فراہم کرتی تھی۔ امداد کا ایک بڑا حصہ اسامہ بن لادن جو ایک مالدار خاندان کے فرد تھے وہ دیا کرتے تھے۔ ویسے بھی یہ سب تنہائی میں نہیں ہو رہا تھا، یہ نہ ہی یہ صرف چند اربوں کی ذاتی کوشش تھی۔ امریکن CIA اور پاکستان کی ISI اس دوران ان کی حوصلہ افزائی اور امداد کیا کرتی تھی۔ یہی بات تو اس نے کہی تھی، وہ امریکن جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی، اس نے یہ تو بات کہی تھی۔ لیکن 1980 کی دہائی کے وسط میں اسامہ بن لادن اور ان کے مشیر ڈاکٹر عبداللہ اعظم کے درمیان ناتفاقی شروع ہوئی اور اسامہ نے آزادی دکھانی شروع کی۔ وہ صرف عطیہ دینے والے بن کر نہیں رہنا چاہتے تھے بلکہ جنگ میں حصہ لے کر مجاہد بننا چاہتے تھے، لیکن کسی جہادی تنظیم میں شامل ہونے کے بجائے انہوں نے عربوں پر مشتمل ایک دستہ تیار کیا جسے دوسرے جہادی عرب بریگیڈ کہتے تھے۔ اسامہ افغان مجاہدین کو زمینی حالات کے مطابق عمل کرنے والا سمجھتے تھے، یعنی اگر انہیں شکست نظر آتی تو اس دن وہ میدان چھوڑ دیں، کسی اور روز لڑنے واپس آ جائیں۔ یہ آپ کا تو نیچر بھی ہے پٹھانوں کی۔ اسامہ کے عرب جنگجو زیادہ جوشیلے تھے کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے دور دراز سے آئے تھے اور شہید ہونے کے لیے ہر وقت آمادہ۔ دوسری طرف افغان ہر وقت اپنے دیہاتوں میں واپس جا کر فصلیں اگانے، کاٹنے اور تقریبات میں شرکت کرنے کے لیے بھی تیار رہتے تھے۔ عربوں کے لیے جانے کی کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن میرے خیال میں اسامہ بن لادن اپنی شناخت افغان مجاہدین لیڈروں سے جدا اور نمایاں رکھنا چاہتے تھے اور انہوں نے ایسا کیا۔ ناظرین، تیسری قسط انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں تو تاریخ کا طالب علم ہوں، آپ کو تاریخ کے جو امانت ہے وہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں، اس میں کوئی خیانت کیے بغیر۔ ہر آدمی کی اپنی رائے ہے، آپ کوئی بھی رائے کریں، لیکن میری آپ سے درخواست ہے اس میں شدت اختیار کر کے گالی گلوچ کرنے کے بجائے، لعنت وانت بھیجنے کے بجائے اس سے رجوع بھی کریں۔ ممکن ہے یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں صحیح ہو، ممکن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہو۔ اگر آپ صحیح ہیں تو میں آپ کی بات سن لوں گا، اگر میں صحیح ہوں تو آپ کو میری بات سننی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔